السلام علیکم، میں شاہ نواز سلیری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اولاد نافرمان اور بد کردار ہو تو انسان کا بڑھاپا پریشانی اور مشکلوں میں گزرتا ہے، اور اگر اولاد صالح اور نیک ہو، فرمانبردار ہو، تو انسان کا بڑھاپا آرام و سکون سے گزر جاتا ہے، اور ایسی اولاد آخرت میں بھی والدین کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اولاد کی تربیت اچھے ماحول میں نہیں کریں گے، تعلیمی ماحول، اپنا اسلامی ماحول میں نہیں کریں گے، تو قیامت والے دن یہ اولاد ہمارے خلاف شکایتیں لگائے گی کہ انہوں نے ہمیں اسلام سکھایا ہی نہیں، ہمیں دین سکھایا ہی نہیں ہمارے والدین نے، اس لیے اے باری تعالیٰ ان کو دوگنی سزا دے۔ تو وہاں تو لینا دینا جو بھی ہوگا سارا نیکیاں یا بدیوں کی صورت میں ہوگا۔ تو اگر اولاد بری نکل آئی ہماری وجہ سے، والدین کی وجہ سے، تو اولاد کی برائیاں والدین کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور والدین کی نیکیاں اولاد کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، اور یوں وہاں پہ والدین ناکام ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو امام حسن جو مسجد میں ہی تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو وہ آپ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے، پشت پر بیٹھ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ لمبا کرنا پڑا۔ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ کرام نے اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ تو جب حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے نیچے اترے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تو ناظرین کرام، جو اولاد کی تربیت ہے نا، اصل میں یہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ شادی سے پہلے شروع ہوتا ہے، کہ جب ہم نے اپنی بہو کا انتخاب کرنا ہوتا ہے یا داماد کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، تو اس ٹائم ہمیں دینی رشتہ دیکھنا چاہیے۔ ہم عام طور پر بہو کی تلاش کے لیے 4 چیزیں دیکھتے ہیں: اس کا حسب نسب، اس کا حسن و جمال، مال و دولت، اور اس کی تعلیم و تربیت۔ یعنی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم بہو لا رہے ہیں یا جو داماد ہمارا بن رہا ہے وہ دین پر کتنا چلنے والا ہے۔ اگر بہو ایسی لے آئیں گے جو جس گھر میں دین کا پتہ ہی نہ ہو، وہ سارے مغربی تہذیب کے دل دادا ہوں، تو پھر ہمارے گھر میں آ کے وہ دین کیسے بچوں کو سکھائے گی۔ اس لیے پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ بہو اور داماد کا انتخاب کرتے وقت اس کی دینی حیثیت کو دیکھا جائے کہ دین کے اس کو کتنی سوجھ بوجھ ہے۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہے۔ اور دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ اتنے جلد باز ہیں کہ سال 2 سال 6 مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں کو امید نہ لگائے، تو ہم اپنی بہو کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، اس کو تانے سنا کر۔ پھر یہ اولاد دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض نبیوں نے اولاد اللہ سے دعائیں مانگ کر لی ہے، بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہی نہیں۔ اس لیے یہ چیز تو ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے جب چاہے اس وقت عطا کر دے۔ اس لیے تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازتا ہے تو اس وقت ہمیں سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہتے ہیں،
پھر ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق، اور اس کے سر کے بال مونڈے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، اور اس کے برابر چاندی سونا وغیرہ صدقہ کر دینا چاہیے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سٹیپ اس کا، جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا لگتا ہے، 5 6 7 مہینے کا ہوتا ہے، اس وقت ہماری وہ ساری کی ساری حرکتیں نوٹ کر سکتا ہے۔ آپ اس کو بلا کے دیکھیں، آپ غصے سے بلائیں گے تو بچہ وہ بھی محسوس کرے گا، اگر آپ اس کو پیار سے بلائیں گے تو مسکرا دے گا، غصے سے بلائیں گے تو وہ رونا شروع کر دے گا، حالانکہ باتیں وہ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بچہ ہماری اس وقت بھی ایکٹیویٹیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، سب سے پہلے جو بچے کو، اس کے بعد آتا ہے دودھ پلانا۔ آپ بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلائے، یہ قرآن کا حکم ہے، والدین پہ فرض ہے، یہ والدہ اس کو 2 سال دودھ پلائے، لیکن ہم لوگ نہیں پلاتے۔ ہماری ماں آج کب دودھ پلا رہی ہیں؟ جب ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو بچے کے دل میں ماں کے لیے کتنی کا محبت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ بچے نے دودھ تو پیا ڈبے کا، ڈبے میں پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہے کون سا نہیں ہے، تو بچے کو اور ماں کے درمیان جو محبت پیدا ہونی تھی وہ تو ہم نے پہلے دن سے ختم کر دی۔ اس لیے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ 2 سال والدہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، وہ اسی لیے فرمایا ہے کہ والدہ اور بچے کے درمیان مزید محبت پیدا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے آگے کہ سب سے پہلے بچے کو لفظ اللہ 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 وغیرہ سکھائیں اسلامی، اس کے بعد تھوڑا جب بولنا شروع کر دیں کلمہ سکھائیں، دعائیں سکھائیں بچے کو، نہ کہ اس کو الٹے سیدھے لفظ سکھانے شروع کر دیں۔ یہ بھی ہماری والدین کا ایک فرض ہے کہ بچے کو شروع سے ہی اللہ اور اللہ کا دین سکھایا جائے، لیکن ہم لوگ بچے کو اس سائڈ پہ، چونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بچے کو ہم نے کیا سکھانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بچے کے سامنے کبھی لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور کبھی بچے کے سامنے جھوٹ نہ بولیں۔ ہمیں جھوٹ کو برائی محسوس نہیں ہوتی، لیکن بچہ نصیحت کرنے سے زیادہ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ کے وہ اپنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ گھر میں گالم گلوچ اور جھوٹ اور لڑائی جھگڑا ہمارے گھر میں چل رہا ہو تو بچہ کیا نوٹ کرے گا؟ بچہ تو خالی ایک کمپیوٹر ہے، اس میں جو اپنے بھرتے جانا وہ اس میں لوڈ ہوتا جائے گا۔ اس لیے بچے میں ہمیشہ مثبت باتیں اس میں ایڈ کریں، اس میں نیگیٹو سوچ نہ اس میں جانے دیں، اور بچے کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ وہ پاکستان میں ایک ڈرائیور تھا، پاکستانی، جاپان میں کسی گھر کے ملازم تھا، وہ لوگ دونوں میاں بیوی باہر کہیں کام پہ گئے، اور بچے چھوٹا بچہ تھا ان کا 2 3 4 سال کا، اس کے ساتھ اپنے پاس چھوڑ گئے کہ بچے کو تم رکھو، ہم شام کو واپس آ جائیں گے۔ بچہ کھیلتے کھیلتے ایسا ہوا کہ بچے سے کوئی چیز گلاس وغیرہ ٹوٹ گیا، بچہ پریشان ہو گیا، تو پاکستانی ڈرائیور نے کہا کہ کوئی نہیں بیٹا تم فکر نہ کرو، میں کہوں گا کہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ بچہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا، چلو کوئی نہیں۔ جب وہ شام کو واپس آئے تو ڈرائیور نے کہا کہ بچے اپنا مجھ سے یہ گلاس وغیرہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹوٹ گیا تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے۔ جب ان کو پتہ چلا، بچے نے بتایا یا ڈرائیور نے بتایا دوسرے دن یا اسی دن شام کو تھوڑی دیر کے بعد، اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ بچے سے گلاس ٹوٹا تھا، لیکن یہ ڈرائیور نے کہا کہ مجھ سے ٹوٹ گیا تاکہ بچہ پریشان نہ ہو۔ تو انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا تھا؟ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ بچہ پریشان نہ ہو۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ دونوں میاں بیوی نے اس کا جتنا حساب بنتا تھا اس کو حساب کلیئر کر کے کہا جی یہ لو آپ کے پیسے، اور مہربانی کر کے آپ کسی اور گھر میں کہیں پہ کام دیکھ لو، ہم اپنے بچوں کو جھوٹ نہیں سکھانا چاہتے۔ ہمارے تو جھوٹ برائی کوئی نہیں ہے نا، ہم تو جب حلف لیتے ہیں تو
قرآن پہ لفظ لیتے ہیں، اسٹامپ پہ لفظ دیتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد وہ خلی ولی ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے لفظ دیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے خلاص. ہمارے ملک میں تو اتنی شاید اسٹیشنری کی سیل ہی کتنی نہیں، کسی کی نہیں جتنی اسٹامپ کی سیل ہو رہی ہے. اور اسٹامپ پہ کیا رہتا ہے؟ حلف نامہ لکھا جاتا ہے، معاہدہ لکھا جاتا ہے، لیکن جتنی اس کی پامالی ہوتی ہے، اس کی وعدہ خلافی ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نوٹ نہیں کرتے. اس کے بعد بچے کو 5 وقت کی نماز سکھائیں. نماز تو پھر ہی سکھائیں گے نا جب ہم خود پڑھیں گے. جب ہم خود ہی نہیں پڑھیں گے تو بچے کو نماز ہم کیسے سکھائیں گے؟ نماز پڑھنے سے بچے میں ایک وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، دوسرا اس میں صفائی ستھرائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ڈسپلن پیدا ہوتا ہے بچے میں. اس لیے بچے کو ہمیشہ نماز کی پابندی سے پڑھانا شروع کریں، سب بچوں کو جتنے بھی گھر کے افراد ہیں. لیکن یہ تو تب ہوگا جب والدین خود پڑھیں گے. اس کے بعد ہے بچے کو دوسروں کی خدمت کرنا سکھائیں. جب بچہ تھوڑا سا چلنا پھرنے کے لائق ہو جائے اس کو کام میں انوالو کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے میں کانفیڈنس آئے گا، بچے میں دوسروں کے، اپنے چاچا تایا پھپھو ماسی والدہ والد بہن بھائیوں کے کام کرنا، کام آنا اس کی ایک اپنی ڈیوٹی سمجھے گا، اور وہ کام کر کے فخر محسوس کرے گا. جب بڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں بوجھ نہیں بنے گا. اس سے بچے کی سستی دور ہو جائے گی اور بچے میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن جب ہم وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ناظرین کرام، انسان کے مرتے ہی اس کا جو رجسٹر ہے نا جس میں اس کے برائیاں لکھی جاتی ہیں وہ فولڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کی صرف 2 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد. اگر اس نے صدقہ جاریہ کو کام کر گیا، کنواں وغیرہ لگا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی اچھا کام کر گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، مسجد بنا گیا وغیرہ، تو اس کی نیکیاں اس کے نامہ وال میں بڑھتی جائیں گی مرنے کے بعد بھی. یا نیک اولاد ہوگی تو یہ بھی حدیث ہے کہ بندہ جب مرے گا تو اس کو قبر میں عذاب کی دوزخی ہوگا، لیکن جب قبر سے اٹھے گا اس وقت وہ جنتی ہوگا. یعنی اس کی اولاد اتنے نیک مال کرے گی کہ اپنے والدین کو وہ بخشوا لے گی. اس لیے اولاد کی تربیت ہمیشہ اس انداز سے کریں کہ وہ ملک و قوم کے لیے اور اپنے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہ بنے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنا نوٹس نہیں لیتے اور اگنور کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی باتیں کل کو بڑی بن جاتی ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی آج کل ہماری عدالتیں دیکھیں نا، یہ میاں بیوی کے جھگڑے، آدھے کیس تو یہ لگے ہوئے ہیں میاں بیوی کا جھگڑا، بس کیس کھلا لے رہا ہے، کوئی طلاق دے رہا ہے. لیکن خدا را ایسے کاموں سے گریز کریں. السلام علیکم.